الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لدینہ الذی ارتضاہ وسبیلہ الذی اصطفاہ ونصرنا لما یوجب الزلفۃ لدیہ والوصول الیہ فأمرنا لأداء فرض الجمعات وما أوجب علينا فيها من الطاعات وقسمه لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم اللهم صل على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآل محمد واجعله أيمن يوم أحدناه وأفضل صاحب صحبناه وخير وقت ظللنا فيه واجعلنا من أرضى من مر عليه الليل والنهار من جملة خلقك أشكرهم لما أوليت من نعمك وأقومهم بما شرعت من فرائضك من شرائعك ووقفوا عما حذرت من نهيك على سائر خلقك في يومي هذا وساعتي هذه ومستقري هذا إني أشهد أن لك أنت الله الذي لا إله إلا أنت قائم بالقسط عدل في الحكم رؤوف بالعباد وأن سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك حملته رسالتك فأداها وأمرته لصلاة الجمعة لأمته فنصح لها اللهم فصل على محمد وآله أكثر ما صليت على أحد من خلقك واجزه عما أفضل وأكرم ما جزيت أحدا من أنبيائك عن أمته إنك أنت العزيز الحكيم یہ پہلا خطبہ جمعہ کا اگر ہمارے برادر عزیز دونوں ماشاءاللہ بہت قابل اولاد رسول عالم متقی پرہیزگار موجود ہیں، لیکن ان کی فرمائش پر کبھی کبھی حاضر ہو جاتا ہوں۔ درود پڑھ لیں محمد والے۔ تو جیسا کہ ہر خطبہ حمد و ثناء پروردگار سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد درود سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت طاہرین پر۔ اس کے بعد جو پہلا جملہ ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان باتوں کی ہدایت فرمائی جو اس سے تقرب کا ذریعہ ہے۔ ان باتوں کی ہدایت فرمائی جو اس سے تقرب کا ذریعہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جو بھی ہے اس سے تقرب کا ذریعہ ہے۔ اسے جب تک قربتاً اللہ نہیں کہیں گے ادا نہیں ہوگا۔ وضو، پورا وضو کرنے قربتاً اللہ نہ کہیں، وضو باطل۔ تیمم، کبھی حاجت ہو جاتی ہے، پورا تیمم صحیح کر لیا مگر نیت تقرب اللہ کی نہیں تو باطل۔ نماز بہت اچھی پڑھی، گاڑھی نماز پڑھی، قربتاً اللہ کی نیت نہیں کی تو باطل۔ حج کے لیے چلے گئے، پورے تمام ارکان انجام دیے، قربتاً اللہ کی نیت نہیں کی، سب باطل۔ مہینہ ڈیڑھ مہینے کی مشقت سب ناپید، کیونکہ سب کچھ اس کی رضا کے لیے، جس کو ہماری کسی عبادت کی کوئی حاجت نہیں، کوئی حاجت نہیں، یہ سب ہمارا فائدہ ہے۔ جو احکام شریعت ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے، اس لیے کہ شریعت بھیجنے والا ارحم الراحمین، پہنچانے والا رحمت للعالمین مولانا ابو القاسم محمد۔
اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ سال کا آخری جمعہ ہے. اب اس کے بعد انشاءاللہ ایام زر شروع ہو جائیں گے 3-4 دن کے بعد. اسلامی کیلنڈر میں پہلا مہینہ بھی قربانیوں کا مہینہ ہے اور آخری مہینہ بھی قربانیوں کا مہینہ ہے. ذی الحجہ جو گزر رہا ہے یہ بھی قربانی کا مہینہ. محرم جانے والا ہے یہ بھی قربانی کا مہینہ. اقبال نے سچ کہا ہے، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. جس جذبہ قربانی کا آغاز ابراہیم و اسماعیل نے منا میں 10ویں ذی الحجہ کو کیا، اسے پائے تکمیل تک پہنچایا 10ویں محرم کو نواس رسول سید الشہداء امام حسین علیہ السلام. امام حسین کی قربانی ایسی بے مثال کہ قدرت نے انتظام کیا اس کا تذکرہ زندہ رہے. 1400 برس گزر رہے ہیں. اب یہ جو محرم شروع ہوگا 1443، 18 سال کے بعد ٹھیک 1400 سالہ غم منایا جائے گا. اور کوئی ایسا دور نہیں جس میں عزاداری نہ ہوئی ہو. الحمدللہ ہر سال بہتر سے بہتر عزاداری ہوتی ہے. آپ غور کریں، آج سے 50 سال پہلے اگر کوئی یورپ جاتا اور تلاش کرتا کہاں مجلس ہوتی تو اسے ڈھونڈنا پڑتا کہ کہیں ہو سکتی ہے کوئی مجلس. میرے ایک دوست تھے واشنگٹن میں، کہتے ہیں کہ جب میں یہاں آیا، شاید وہ 1965 وغیرہ کی بات کر رہے تھے، تو کوئی امکان نہیں تھا مجلس کا، کوئی امکان نہیں تھا مجلس کا. تو میں نے کہا اپنے گھر پر میں مجلس کروں. جن احباب کو میں جانتا تھا ان کو فون کیے اور 4-5 آدمی جمع ہو گئے. جرمنی کے ایک صاحب عجیب بات کرتے ہیں. کہتے جب میں اس شہر میں آیا کچھ پتہ نہیں تھا کہیں مجلس ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، کوئی بارگاہ، کوئی مسجد، کوئی مرکز، کچھ بھی نہیں. میں نے کہا میں مجلس تو ہونی چاہیے. تو میں نے ایک ہینڈ بل بنایا اردو میں، اور جتنے بس اسٹاپ تھے، جتنے ٹرین کی جگہ تھی، سب پر وہ پوسٹر چپکا دیا کہ فلاں تاریخ کو اس ایڈریس پر امام حسین کی مجلس منعقد. کیونکہ وہاں کی زبان بھی میں واقف نہیں تھا، نیا نیا اس شہر میں آیا تھا، وہاں کی زبان مختلف، انگلش وہ لوگ بولتے نہیں. تو میں نے اردو میں کہ اگر کوئی اردو پڑھنے والا ہوگا تو آ جائے گا، پوسٹر لگا دیا. کہتے ہیں کہ جس دن کا میں نے اعلان کیا تھا مجلس کا، اتنے لوگ آئے کہ میرے گھر میں جگہ نہیں گئی. درود پڑھ لیں محمد عالم. اور کہتے ہیں اس کے بعد سال بھر وہ لوگ مجھے کہیں نظر نہیں آئے، مگر اگلے سال پھر میں نے ویسے ہی پوسٹر ہر جگہ لگا دیا تو مجمع ویسے ہی آ گیا. اس لیے کہ ہر دل میں حسین بستے ہیں. درود پڑھ لیں محمد عالم. جس نے سنا کہ مجلس سے حسین ہے، چلو. تو حسین کا عشق دلوں میں رہے گا. ان للحسین حرارتاً فی قلوب العالم. حسین کا عشق دنیا کے انسانوں کے درمیان رہے گا. اسی بات کو شاعر نے کہا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. تو آج یورپ میں جائیں، ہر قابل ذکر شہر میں امام بارگاہ موجود، مجالس موجود. مجالس میں ہر سال رونق میں اضافہ، مجالس کی تعداد میں بھی اضافہ، رونق میں بھی اضافہ. واشنگٹن میں ایک مجلس اور ہوتی ہے
وہ میں نے کئی دفعہ پڑھی بھی ہے. وہ ایک بہت ہی بابصیرت مومن تھے. وہ ہر سال مجلس کرتے تھے. مین ذاکر تو اپنا کوئی شیعہ عالم ہوتا تھا، مگر وہ اہل حدیث کو، بریلویوں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو، پارسیوں کو اور عیسائیوں کو، سب کو دعوت دیتے اور سب سے تقریر کراتے تھے امام حسین کے بارے میں. وہ ان کے یہاں کی غیر معمولی معروف مجلس تھی، اور ہر فرقے کے لوگ، ہر مکتب فکر کے لوگ، تمام غیر مسلم بھی امام حسین کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش. تو یہ عزاداری الحمدللہ زندہ رہے گی اور کوئی قدغن اس پر نہیں لگا جا سکتی. ابھی پرسوں نرسوں کی بات ہے، گورنر صاحب کے یہاں میٹنگ تھی، تو ان کے برابر میں جو صاحب انہی کے وہ ترجمان تھے. ان کا جناب کووڈ کا زمانہ ہے، اگر لوگ گھروں پر مجلسیں کر لیں آن لائن تو کتنا اچھا رہے. میں نے ان کو وہیں پر ٹوکا کہ جناب ہم اپنے عزاخانوں کو ویران نہیں کر سکتے، ہم SOPs کی پابندی کر سکتے ہیں، جیسے کہ نماز میں ہو رہی ہے، فاصلے سے بٹھائیں، ماسک لگا کے آئیں، یہ سب کر سکتے ہیں. لیکن عزاخانوں کی رونق میں کوئی کمی ہم کبھی قبول نہیں کر سکتے. وہاں مقدس چیزیں ہوتی ہیں، علم ہوتے ہیں، لوگ آ کے زیارت کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں، بڑے جوان مرد عورت سب آتے ہیں. ان عزاخانوں کی رونق زندہ رہنے والی شے ہے. خوش قسمت ہے وہ انسان جسے مظلوم کربلا کی عزاداری کا موقع مل جائے. وہ دور بھی گزرا ہے جس میں امام کے ذکر پر حکومتیں قدغن لگاتی تھیں، قدغن کرتی. آج بھی نجدی حکومت ہی اسی فکر میں کسی طرح سے روکا جائے. اور دنیا میں جتنی سازشیں ہمارے خلاف ہوتی ہیں سب کے پشت پر وہی لوگ ہوتے ہیں، مگر اپنا قدرت کا انتظام ہے. مدینے میں عشرہ محرم کے درمیان 100 عشرے ہوتے ہیں، 100 جگہوں پر مجالس عظہر شہر مدینہ میں منعقد ہوتے ہیں. اس سے مکے میں بھی کئی مجلسیں ہوتی ہیں، ریاض میں، طائف میں. قطیف اور احسا تو ہے ہی اپنے لوگوں کا علاقہ، وہاں تو جلوس بھی نکلتے ہیں. تو یہ مجالس ہمیشہ زندہ رہیں گی. کامیاب وہ ہے جو ان مجالس کا اہتمام کرے، شرکت کرے اور ان سے کچھ حاصل کرے. مرد آباد. بے شمار. تو یہ عزاداری زندہ رہنے والی شے ہے. الحمدللہ یہاں بھی اس بارگاہ میں بھی بڑے اہتمام سے عشرہ منعقد ہوگا. الحمدللہ پاکستان دنیا کے سارے ممالک میں اور کراچی دنیا کے ہر شہر عزاداری میں سب سے اوپر ہے. روزانہ کم از کم 3000 مجلسیں منعقد ہوتی ہیں. یہ مردانی مجلسیں ہیں، عورتوں کے الگ ہیں. 3000 مجلسیں، یعنی عشرے کے دوران 30,000 مجلسیں منعقد ہوتی ہیں. اگر ان مجلسوں میں صحیح طور سے فکر حسینی پیدا کی جائے تو 30,000 افراد قول میں، عمل میں، سیرت میں، کردار میں حسینی بن کر دنیا کے سامنے آ جائیں. بہت سے لوگ مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں، کیسا بہت مزہ آیا. اچھا مزہ تو بہت آیا، آپ نے سیکھا کیا؟
کیا سیکھا؟ مزہ بہت آیا. اچھا ٹھیک ہے مزہ بہت آیا مگر آپ نے کیا سیکھا؟ یہ ورق سادہ نظر آتا ہے. تو ظاہر ہے مجلس و شرکت مزے کے لیے نہیں ہے، کچھ سیکھنے کے لیے. مجلس نیت کے ساتھ جائیں میں کچھ سیکھوں تاکہ اسے اپنی عملی زندگی کا حصہ بناؤں. مالک نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں آل محمد کے در سے وابستہ قرار دیا. میں نے پچھلے جمعے اس سے قبل جب آیا تھا حاضری دی تھی تو یہ بات عرض کی تھی کہ دنیا بھر میں کئی ہزار مذاہب ہیں اور ہر مذہب میں کتنے فرقے ہیں. خود اسلام میں متعدد فرقے ہیں. دنیا کے کسی مذہب کے پیروکار اور اسلام کے کسی فرقے کے پیروکار کو وہ شرف حاصل نہیں جو ہمیں حاصل ہے، جو ملت جعفریہ کو حاصل ہے، کہ ہمارے سلسلہ ہدایت میں کوئی غیر معصوم شامل نہیں ہے. حضرت آدم سے لے کے حضور تک نبوت کا سلسلہ ہو یا مولا کائنات سے لے کے قائم آل محمد امام زمانہ جل تعالیٰ امامت کا سلسلہ ہو، ہمارے سلسلہ ہدایت میں کوئی غیر معصوم شامل نہیں ہے. ہم انہی کے دامن سے وابستہ ہیں جنہیں دشمن قتل کر سکتا ہے، گھر سے بے گھر کر سکتا ہے، جیل میں ڈال سکتا ہے، پورے گھرانے کو اجاڑ سکتا ہے، مگر دامن پر کوئی دھبا نہیں تلاش کر سکتا. حاکم شام نے سید الشہداء کے بارے میں کیا عجیب بات کہی. اس نے کہا واللہ ما وجدت فی الحسین نقصا، خدا کی قسم میں نے حسین میں کوئی کمزوری نہیں پائی. یہ دشمن کا اعتراف، جس کا خاندان حسین اور پورے خاندان کا قاتل ہے وہ اعتراف کرے. کردار اتنا بلند ہے. ہم جن سے وابستہ ہیں آل محمد میں ہر ایک کا کردار اتنا بلند ہے، دشمن ہر اذیت پہنچا سکتا ہے، دامن پر کوئی دھبا تلاش نہیں کر سکتا. جس طرح سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے کفار و مشرکین مکہ پتھر مارتے تھے، ناصرہ کلمات کہتے تھے، مگر اعتراف کرتے تھے کہ صادق بھی ہے امین بھی. کوئی صادق اور امین ہے تو بات کیوں نہیں مانتے ہو؟ درود پڑھ لے محمد و آل محمد پر. تو یہ کردار کی عظمت، مخالفت کر رہا ہے بتوں کی محبت میں مگر اعتراف کر رہا ہے کہ یہ صادق بھی امین بھی. اس لیے جب سرکار نے ہجرت کی اور مولا کو اپنے بستر پر سلایا تو کہا یا علی یہ ان لوگوں کی امانتیں ہیں، ان امانتوں کو پہنچا کر میرے پاس چلے آئے. یہ کن لوگوں کی امانتیں تھیں؟ جو خون کے پیاسے تھے، قتل پر آمادہ تھے. وہ اپنی امانتیں اپنے بھائیوں کے پاس، بہنوں کے پاس، چچا، ماموں، پھوپھی ان کے پاس نہیں رکھتے تھے، سرکار دو عالم کے پاس رکھتے. انہیں یقین تھا کہ ہم کہیں رکھے گم ہو سکتی ہے، مگر جو امانت عبداللہ کے فرزند کے پاس رکھی جائے گی وہ کبھی گم نہیں ہو سکتی. گویا جو رسالت کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے وہ بھی صداقت و امانت کا کلمہ پڑھتے تھے. درود پڑھ لے محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام رب الارباب وإلہ کل معلوم وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وہو بکل شیء محیط انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد نبی الرحمت سید المرسلین وعلی ابن ابی طالب سید الوصیین وفاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین والحسن المجتبی حجۃ اللہ علی الخلق اجمعین والحسین الشہید الکربلا المظلوم وارث امیر المؤمنین وعلی ابن الحسین زین العابدین ومحمد ابن علی باقر علم الاولین والآخرین وجعفر ابن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآبائه الصالحین وموسیٰ بن جعفر الکاظم من اولاد النبیین وعلی ابن موسیٰ الرضا من عترۃ بررۃ المتقین محمد ابن علی الجواد ولی المؤمنین وعلی ابن محمد السراج المنیر امام الخاشعین والحسن ابن علی سید الاوصیاء المنتجبین والخلف القائم المہدی المنتظر الحجہ بعد آبائه علی خلقک المؤدی النبی وارث علم الماضین من وسیین الذین ببقائه بقیت الدنیا وبیمنہ رزق الورى وبوجودہ ثبتت الارض والسماء ومن یملأ اللہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللہم ظہورہ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم افتح لی ابواب توبتک ورحمتک ورزقک الواسع انی الیک من الراغبین واتمم لی انعامک انک خیر المنعمین اللہم اجعل باقی عمری فی اداء فرض الجمعات والحج والعمرہ ابتغاء وجہک یا رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین والسلام علیہ وعلیہم اجمعین. تو یہ دوسرا خطبہ آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر درود السلام پر مشتمل ہے سرکار دو عالم سے لے کے قائم آل محمد امام زمانہ عجل تعالیٰ عنہ جن کے عہد حکومت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. اس میں ایک جملہ ہے بوجود ہی ثبتت الارض والسماء، ان کے وجود مقدس کی بنا پر آسمان و زمین قائم ہیں، جیسا کہ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام لولا الامام لساخت الارض، اگر امام کا وجود نہ ہو تو زمین کا تختہ پلٹ جائے. اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے بات، ان اہل بیتی امان لاہل الارض کما ان النجوم امان لاہل السماء. جس طرح ستارے آسمانی امور کی محافظت کرتے ہیں، اسی طرح میرے اہل بیت زمین کی بقا کا ذریعہ ہے. سرکار دو عالم نے بھی فرمایا، اہل سنت کی کتاب موجود یہ بات. دوسرا فقرہ بیمنہ رزق الورى، انہی کی برکت سے مخلوقات کو رزق مل رہا ہے. ورا یعنی تمام مخلوقات، بیمنہ رزق الورى، ان کی برکت سے ساری مخلوقات کو رزق مل رہا. اب کھانا کھانے والوں میں کچھ ناشکرے ہوتے ہیں، کچھ شکر گزار ہوتے ہیں.
کس نے کھانا کھانے کے بعد اللہ کو شکر کیا تو شکر گزار بندہ ہے، کس نے کھانا کھا لیا منہ صاف کیا اور چل پڑا تو ناشکرا ہے۔ تو امام وقت کی برکت سے ہم سب رسوار ہیں، فرق یہ ہم شکر گزار ہیں وہ ناشکر ہیں۔ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ ہم شکر گزار ہیں وہ ناشکر ہیں۔ ایام اعزاء میں بھی یہ مجالس انہی نعمتوں کا شکرانہ جو آل محمد سے ہم تک ملی کہ جب آپ زیارت پڑھتے ہیں نماز کے بعد، وہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس سے پڑھتے ہیں کہ یہ نماز کا سلیقہ جنہوں نے بتایا ہم ان کو سلام کر رہے ہیں۔ اے پیغمبر آپ پر سلام، اے مولا علی آپ پر سلام، اے شہزادی آپ پر سلام، اے حسین ابن علی آپ پر سلام، اے ام طاہرین آپ پر سلام، کیونکہ آپ کے ذریعے ہمیں یہ نعمت ملی۔ قرآن کی ایک آیت ہے انا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ اے پالنے والے، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا تھا جو پکار کے کہہ رہا تھا کہ اللہ کی بات مانو، ایمان لاؤ، فآمنا، ہم ایمان لائے۔ وہ منادی کون ہے؟ دو منادی ہیں، ایک منادی دنیا میں اور ایک منادی آخرت میں۔ دنیا میں منادی سرکار دو عالم ہے، آخرت میں منادی مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ ائمہ طاہرین کی منزل عجیب ہے، عجیب ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها انباءها۔ جس دن زلزلہ آ جائے گا، ہیجان برپا ہو جائے گا، زمین الٹ پلٹ ہو جائے گی، اس دن زمین رپورٹ پیش کرے گی۔ رپورٹ پیش کرے گی، کس کو رپورٹ پیش کرے گی؟ تحدث اخبارہا یومئذ تحدث اخبارہا بأن ما لها۔ اس کے اندر کیا ہے؟ قیامت میں زمین رپورٹ پیش کرے گی۔ کس کو پیش کرے گی؟ مولا فرماتے وہ ہم ہیں جس کے سامنے وہ رپورٹ پیش کرے گی۔ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو جب زمین رپورٹ پیش کرے گی تو یہ رپورٹ بھی پیش کرے گی کہ آل محمد کے چاہنے والے یوں نماز جمعہ میں جمع تھے اور آل محمد کے چاہنے والے یوں مجلس اعزا میں جمع تھے۔ یہ ساری رپورٹ پیش کرے گی۔ کسی کا عمل خیر ضائع نہیں جائے گا، ہرگز نہیں جائے گا۔ مجالس الحمدللہ میں نے جیسے عرض کیا کہ شہر کراچی میں 30,000 تو مردانی مجلسیں ہیں، لیڈیز کی الگ ہیں، روزانہ 3,000، مہاراشٹر میں 30,000۔ ضروری ہے ہم مجالس میں کچھ سیکھنے جائیں۔ اور ذاکرین و واعظین بھی کوئی نہ کوئی ایک ارشاد ائمہ طاہرین کا ضرور پیش کریں۔ مجھے دکھ ہوتا ہوئے کہتے ہوئے کہ مومنین کی بڑی تعداد ایسی ہے جو اشتعال محمد میں سرشار، کوئی شک نہیں، لیکن ان سے کہا جائے کہ جناب آپ اپنے ائمہ طاہرین کا ایک ایک قول سنا دیجیے، ایک ایک قول سنا دیجیے۔ 14 معصومین میں ہر ایک کا ایک قول، 14 قول سنا دیجیے، کتنے لوگ ہوں گے؟ 7ویں امام کو کوئی ارشاد سنا دیجیے، 11ویں امام کی کوئی نصیحت سنا دیجیے، کتنے ہوں گے؟ جب تک قول یاد نہ ہو عمل کیسے کریں گے؟ آل محمد نے مشکل ترین دور میں ہمارے لیے بہت بڑا ذخیرہ جمع کر دیا۔ کتنا بڑا ذخیرہ ہے؟ خود مولا کے ارشادات 20,000 ہیں جنہیں علامہ آمودی نے الغرر والدرر کے نام سے جمع کیا ہے۔
اور اس کی بہت سی جلدوں کا اردو میں ترجمہ ہو چکا. ہر ارشاد ایسا ہے جسے آپ 5 منٹ میں یاد کر سکتے ہیں. فارسی میں، اردو میں، انگریزی میں، عربی میں، سب میں موجود ہے. کتنے لوگ کوشش کرتے ہیں چھٹی کا دن، کتنے لوگ کوشش کرتے ہیں آج میں ہم اپنے امام کا ایک فرمان یاد کر لوں. محرم میں کتنے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ میں ان مجالس سے ائمہ کے کچھ ارشادات اپنے پاس نقش کر لوں. یہ ارشادات اس لیے نہیں ہے کہ کتابوں میں محفوظ رہیں، اس لیے ہے کہ ان کے ذریعے بندگان خدا کے قلوب کی آبیاری کی جائے، آبیاری کی جائے. وقت زیادہ نہ لوں آپ کا، مگر ایک حدیث یاد آتی، چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام. امام فرماتے ہیں ہماری ذات بھی نور ہے، بات بھی نور ہے. امہ کے ارشادات میں نور ہی نور ہے. اور خود قرآن کے لیے کیا ارشاد ہے؟ سورہ ابراہیم کی پہلی آیت، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. میرا حبیب ہم نے یہ کتاب آپ پر اس لیے اتاری تاکہ اپنی نو انسان کو تاریکی سے نکالیں، نور تک پہنچائیں. تو کتاب بھی اس لیے آئی کہ بندگان خدا کو تاریکی سے نکال کے نور تک پہنچائیں. آل محمد کی باتیں بھی اس لیے کہ انسانوں کو نور تک پہنچائیں. جو امت کتاب سے بھی وابستہ، اطرت سے بھی وابستہ. انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی. میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میرے اہل بیت ہیں. انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. یہ ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ قیامت میں میرے پاس پہنچیں گے. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے ہرگز ہرگز گمراہ نہیں. تو دونوں سے وابستگی ہے. قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اپنی زندگی بڑھنے کی کوشش کریں. آل محمد کی تعلیمات کو پڑھیں، سمجھیں، ان کے مطابق زندگی گزاریں. خطبے کا اختتام دعا پر ہوتا ہے، پالنے والے توبہ کے راستوں کو ہمارے لیے کھول دے، رحمت کی فراوانی فرما، ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شمار فرما. اور اسی کے ساتھ اپنی دعا کرتے ہیں، اے پالنے والے اپنا بہترین درود و سلام سرکار دو عالم اور اہل بیت طاہرین پر نازل فرما، ہمیں ان کے فرما برداروں میں شمار فرما. حاضرین میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو کسی قسم کی مشکل میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات کو حل فرما. میرے مالک کورونا وائرس سے ہر مومن ہر مومنہ کو محفوظ فرما، تمام اہل وطن کو محفوظ فرما، پوری دنیا انسانیت کو محفوظ فرما، تمام مقدس مقامات کی حفاظت فرما، ان کی رونق بحال فرما، ان تک پہنچنے کی ہمیں سہولتیں فراہم فرما. ہم سب کو دنیا میں رہتے ہوئے ائمہ طاہرین کی زیارت نصیب فرما، روز قیامت ان کی شفاعت نصیب فرما، جنت البقیع کی تعمیر نو کے اسباب فراہم فرما، حسینیت کے پرچم کو ساری دنیا میں بلند فرما، عباس علمدار کا علم اٹھاتے رہنے کی ہمیں سعادت نصیب فرما. آنے والے ایام میں ہماری مجالس کی حفاظت فرمانا، ہمارے جلوسوں کی حفاظت فرمانا، ہمارے علماء و ذاکرین کی حفاظت فرمانا، نواخانوں مرثیہ خانوں کی حفاظت فرمانا، آل محمد کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرنے والوں کی حفاظت فرمانا، تمام مومنین مومنات کی حفاظت فرمانا. آخر میں سورہ مبارک فاتحہ کی التماس ہے تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے. الفاتحہ. غیر المغضوب اور ابھی کل ہی تاریخ شہادت گزری ہے قائد شہید
علامہ سید عارف حسین الحسینی کی، تو زحمت ہو تو ایک سورہ فاتحہ قائد شہید علامہ سید عارف حسین الحسینی. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.